ہمیں گھریلو حالات استوار کرنے کے لیے جو کوششیں کرنی پڑتی ہیں، تو اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو میں ہے اس کو دھچکا لگتا ہو؟ اس سوال کا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر ہمارے باہمی تعلقات میں ہارمونی نہ ہو یا کوارڈینیشن نہ ہو تو اس کی وجہ کیا ہمارے علم کا زوم تو نہیں ہے، فوقیت کا زوم تو نہیں ہے؟ یہ مسئلہ آج حل ہو جانا چاہیے تاکہ یہ بات بار بار نہ ہو۔ لفظ ہم یا میں کیا ہے، آپ کس چیز کو میں کہتے ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ میں کیا میرے پیشے کا نام ہے؟ اگر آپ پیشے سے ہٹ جائیں، نوکری سے ہٹ جائیں تو میں مغموم اور اداس ہو جاتا ہے۔ پہلے میں بڑا شوق تھا اور اگر دفتر سے برخاست کر دیا جائے تو کہتا ہے میں اداس ہو گیا، اور اگر نوکری مل جائے تو کہتا ہے کہ میں بڑا خوش ہو گیا ہوں۔ کیا میں کسی پیشے کا نام ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں پیشے کا نام نہیں ہے لیکن پیشے سے میں بڑا متاثر ہوتا ہے، ایک بات تو یہ بڑی غور والی ہے کہ میں کہتے کسے ہیں؟ اگر پیشے کے اعتبار سے اور کمی و بیشی حالات روزگار سے اس میں تبدیلی آتی ہے تو میں مطلون ہو جائے گا۔ باہر سے میں آیا، پریشان اور بدحال تھا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہتا ہے جیب کٹ گئی۔ اسے کہو کہ ناؤز باللہ، تو نہیں کٹ گیا، میں تو گھر آ گیا اور کٹ گیا کچھ اور، تو کچھ اور بھی میں تھا، لہذا وہ میں وہیں کٹ گیا۔ تو کیا پیشے کا نام ہے میں؟ وہ تو پھر غریب الوطن ہو کے دفن ہو جاتا ہے، میں تو وہاں ختم ہو گیا۔ لہذا میں کو آپ عام طور پر سرمائے کے حوالے سے جانتے ہیں، پیشہ اور پروفیشن کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اگر میں ملک کا سربراہ ہے اور اس سربراہ سے کچھ پوچھا جائے تو میں اداس ہو جاتا ہے، بلکہ میں ٹوٹ جاتا ہے، میں پاگل ہو جاتا ہے، کیونکہ مرتبہ چلا گیا۔ سیاست میں پہلے زندہ آباد والے آئے، بٹھا گئے، اور پھر مردہ آباد والے جب آئے تو اتار کے چلے گئے، تو میں پاگل ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیا یہ میں ہے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ کہتا ہے کہ جب میں اکیلا بیٹھتا ہوں تو ابا حضور میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ کیا وہ ابا حضور میں ہے؟ یہ تو کوئی اور میں نکل آیا۔ یعنی کہ میں جو ہے یہ رشتوں کی یادداشت کا نام بھی ہے۔ اگر رشتے سارے مر جائیں تو میں بھی زندہ نہیں رہتا، گویا کہ میں کے اندر آدھے تم شامل ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیا یہ شخص بھی شامل ہے؟ کہتا ہے کہ یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، خیال کا نام ہے میں، یعنی اپنا خیال۔ اگر یہ تمہارے خیال کا نام ہے تو کل جب خیال بدلنے والی دوسری کتاب پڑھو گے تو پھر یہ میں مر جائے گا۔ وہ جو کتاب تھی جو آپ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ واہ کیا بات ہے، کیا فرما گیا ہے، اس نے کیا کہہ دیا ہے، واللہ باللہ رسل ہے کہ افلاطون وقت ہے، اب کہتا ہے کہ چھوڑو رسل کو، یہ تو کوئی نیا آدمی آ گیا، اب تو تم بدلتے جا رہے ہو۔ لہذا خیال کا نام تو میں نہیں ہے، کیونکہ خیال جو ہے وہ آتا ہے، جاتا ہے، رہ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر یادداشت سے باہر ہو جاتا ہے، پھر بھی تم زندہ رہتے ہو۔ کیا زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو؟ مر جانے کا مطلب ہے کہ اس خیال سے کٹ جانا، یہ جسم والا مرنا نہیں ہے جیسے لوگ ایکچول مر جاتے ہیں۔ تو میں اگر خیال کا نام ہے تو بھی یہ بات غلط ہو گئی۔ اگر فائنل بات کی جائے تو میں ہوں جب تک تیری محبت ہے، اور تیری محبت نہیں ہے تو میں نہیں۔ تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے، تیری بہار تو اس کے ساتھ ہے، زندگی تیری اور خیال اس کا، میں اور کیا ہے؟ میں ہے محتاج خیال یار۔ اگر میں محتاج خیال یار ہے تو خیال یار کا نام میں ہے، اور اگر انگریزی اسکول کا نام میں ہے تو جو کہ دینی انسان ہے ہمارے پاس سفارش کرتا ہے کہ میرا بیٹا بے دین اسکول میں داخل کراؤ۔ اب میں کون ہے؟ مجموعہ ازداد۔ مجموعہ ازداد کیا ہوتا ہے؟ ضد کا مجموعہ۔ اصل میں تم اتنے جھوٹے ہو کہ دینی زندگی گزارنے کے لیے لادین اسکول میں بچے داخل کرانا ضروری سمجھتے ہو۔ غریب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے دولت ضرور جمع کرتے ہیں، اور وہ جو سادہ زندگی گزارنے والے تھے، ایک چٹائی کا بستر تھا، گھر میں ایک مسلح اور چکی تھی، ان کو ماننے والے ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جس کا ان کی زندگی سے دبر کا بھی تعلق نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، تو خیال غلط ہو گیا۔ تو میں جو کہ یادداشت کا نام ہے، علم کا نام ہے، تو علم بدلتے رہتے ہیں، اخباریں بدلتی رہتی ہیں، آج ادھر زندہ آباد ہے، کل ادھر زندہ آباد ہے، تو دو بندے شادی کر لیتے ہیں، ایک پڑھا ہوا ہے جامعہ فلاں کا اور دوسرا ڈائریکٹ انگریزی میں پڑھا ہوا ہے،
جب دونوں کی شادی ہو گئی تو کیا دعا کریں؟ یہ دونوں اب کیسے چلیں؟ اس کا انگریزی مزاج چلنا ہے اور اس کا اردو مزاج چلنا ہے، درمیان میں عجیب قسم کا تضاد ہے۔ آپ خود اپنے آپ سوچا کرو، آپ بڑی محبت سے پنجابی بولتے ہیں، خط و کتابت اردو میں کرتے ہیں، دفتروں میں منہ ٹیڑھے کر کے انگریزی بولتے رہتے ہیں، آپ کا تصوف جو ہے وہ فارسی زبان میں ہے، حافظ رحمت اللہ ہے اور مولانا روم رحمت اللہ ہے، اور دین کے لیے آپ عربی زبان بولیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، ادھر انگریزی بولتے ہو یہاں عربی بولتے ہو، نہ اس زبان پہ اختیار ہے اور نہ اس زبان پہ اختیار ہے، تو میں کہ یہ تضادات اکٹھے ہو گئے، اس لیے میں کا کون سا حصہ تو کے ساتھ ناراض ہے؟ یہ اپنے اندر ایک تضاد ہے، سکیٹرڈ اور ہیٹروجینس قسم کے ایلیمنٹ بن گئے ہیں، آپ ڈسکارڈ میں رہتے ہیں، آپ کے اندر کنکارڈ آنا ہی نہیں ہے، تو یہ سارا تضاد ہے، کبھی یہ بات کرتے ہو اور کبھی وہ بات کرتے ہو، یا تو اس میں کوئی منفعت ہے، سلام کرنے میں بھی کوئی منفعت ہوگی تو منفعت جو ہے وہ آپ کا لیڈر ہے، اور جہاں منفعت نہیں ہو وہاں آپ کیا کرو گے؟ اس لیے آپ کی اپنے بارے میں جو اسیسمنٹ ہے وہی غلط ہے کہ میں کا تو کے ساتھ کبھی تعلق نہیں بن سکتا جب تک اسے تو سے محبت نہ ہو، اور آپ کو صرف میں سے محبت ہے۔ محبت کی تعریف میں نے یہ بتائی تھی کہ جس انسان کے لیے آپ اپنے خیال کو بھی قربان کر سکتے ہیں تو اس انسان سے آپ کی محبت ہوگی، اور دین کی محبت کیا ہے؟ جس انسان پر ایمان بھی نثار ہو، کافر نہ شدی لذت ایمان چاہ شناسی، پھر وہ بھی کافر ہو گیا تو وہ کافر نکلا، محبوب کافر نکلا تو ہم بھی کافر نکلے، تم اگر کیا ہو تو ہم بھی کیا ہیں، تم وہ ہو تو ہم بھی وہ ہیں، تم ہو تو ہم ہیں، اگر تم نہ ہو تو ہم ہیں ہی نہیں۔ جب اس طرح کی محبت ہو جائے تو پھر ساری کوارڈینیشن ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے آپ سے گریز کر رہے ہیں، خود گریزی میں مبتلا ہیں، اپنے آپ سے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں ٹھہر کے اپنے آپ کا جائزہ لے لو کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے کتنی انگریزی کی ضرورت ہے۔ اللہ تو زبانیں جانتا ہی ہے، وہ تو زبانوں کا خالق ہے۔ اللہ کے پاس جانے کے لیے کتنا جھوٹ بولنا لازمی ہے، وہ تو جھوٹ پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ سے کون سی بات چھپانے والی ہے، وہ تو چھپ سکتی نہیں ہے۔ اللہ کیسے دیکھتا ہے؟ اللہ تمہیں تمہاری آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اب بتاؤ کہاں بچ کے جاؤ گے؟ اللہ سنتا کیسے ہے؟ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات تمہارے کانوں سے سن لیتا ہے۔ جس نے کان بنائے ہیں اس کے لیے سننا کوئی پرابلم ہے؟ اس لیے آپ اپنے آپ کا جائزہ لو کہ آپ ایگزیکٹلی کیا ہو۔ یہ علم کی بات نہیں ہے۔ آپ کا آپس میں گھروں میں اس لیے تعاون نہیں ہوتا کہ آپ دو سیپریٹ تو ہیں لیکن سپریو لائنز ہیں، یعنی وہ لائنیں جو آپس میں نہیں مل سکتی، ایک ادھر کو جا رہی ہے اور دوسری اوپر کو جا رہی ہے، ان کا پلین ہی الگ الگ ہے۔ آپ سب لوگ الگ الگ زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ جزیرے ہیں اور مل کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایک ملک کیسے بننا ہے، ملک دل بری کیسے بننا ہے، یہ نہیں بن سکتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے اکٹھے ہیں، لیکن وی مارٹل ملینز لائیو الون، آپ لاکھوں کروڑوں انسان ہو، مل کے بیٹھے ہوئے ہو اور سارے الگ الگ ہو۔ آپ نے جلوس تو دیکھا ہوگا، جلوس میں شامل ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس میں کیسے شامل ہیں؟ کہتا ہے کہ میں تو جلوس دیکھنے آیا تھا۔ دیکھنے والے مل کے چل پڑتے ہیں تو جلوس بن جاتا ہے، جانے والے مل کے میلہ بنا دیتے ہیں، میلہ کسی درویش کا ہوتا ہے، باقی دیکھنے والے جو ہیں وہ میلہ بنا دیتے ہیں۔ درویش گزر گیا اور یہ گزر رہے ہیں، وہ اپنی آنکھ پر سرفراز کر گئے اور آپ میلے کے اندر شرارتیں کر رہے ہو۔ اس لیے میلہ جو ہے یہ دیکھنے والوں کا ہے۔ آپ تو ایسا جلوس بنا رہے ہیں جس کے اندر کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے۔ اس میلے میں ہر انسان اکیلا ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے، سارا دن بھیڑ میں چلتا جا رہا ہے اور ہے سارا اکیلا۔ وہ جو واقف تھے یا آشنا تھے یا چاہنے والے تھے یا جاننے والے تھے وہ تو رہ گئے پیچھے۔ یہ بتائیں کہ کیا میں جلدی تو نہیں بول رہا، رفتار تیز تو نہیں ہے، آپ کی سمجھ کی رفتار سلو تو نہیں ہے؟ وہ جو چاہنے والے تھے یا جاننے والے تھے وہ تو پیچھے رہ گئے، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، اور جو ساتھ چل رہے ہیں یہ تمہیں جانتے نہیں ہیں، اور جو جاننے والے تھے وہ ساتھ نہیں ہیں۔ یہ پرابلم ہے آپ کا۔ جو آشنا تھے مجھ سے بہت دور رہ گئے، جو ساتھ چل رہے ہیں میرے آشنا نہیں، تو آپ کا یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ ان لوگوں کو آشنائی دیں، آپ کے پنجرے میں تنہا رہنے والے جو ہیں ان کو آشنائی دو۔ اگر آشنائی دو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ جو بیہیویئر ہے جسے لرن بیہیویئر کہتے ہیں، یعنی کوشش سے جو بیہیویئر بنایا جاتا ہے وہ کارگر نہیں ہوتا جب تک یہ آٹومیٹک نہ ہو۔ آپ نے ایک دوسرے کو محبت سے قبول نہیں کیا، یہ آپس کی بات ہے۔ اگر قبول کیا ہوتا تو جھگڑے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب اس کا حصہ ہی اپنا بن گیا تو پھر جھگڑا کس بات کا؟
اب آپ تو نہ کہو، تو بھی میں ہے۔ اتنی بات کی آپ کوشش کرو، اتنی بات کی آپ کوشش کرو، تو ہے ہی نہیں۔ یہ بحث کرتے ہو کہ آپ کیا ہو اور کیسے بات کرتے ہو، آپ بھی ہم ہی ہو۔ اب بتاؤ کہ کیا جھگڑا رہ گیا؟ اگر ایک آدمی کہے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں لیکن میری اولاد بری ہے، تو وہ خاک اچھا انسان ہے، جبکہ اس کی اولاد ہی بری ہے۔ وہ اولاد کو اون ہی نہیں کر رہا، اولاد تو وہ خود ہے۔ اگر کوئی کہے میں انجینئر ہوں لیکن میں نے مکان غلط بنا دیا ہے، تو وہ کیا انجینئر ہے؟ تو آپ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں اپنی اولادوں کو شامل رکھو، اور اپنی اولادوں کی ماؤں کو، حالات زمانہ کو، گرد و پیش کو، محلے کو، محلے داریوں کو اور آنے والے زمانے کو۔ پھر آپ میں کہہ سکتے ہیں، ورنہ آپ میں کبھی کچھ کہلاؤ گے اور میں کبھی کچھ اور کہلاؤ گے۔ کبھی میں بیٹھ کے رو رہا ہوں گا اور کبھی میں ہنس رہا ہوں گا۔ کبھی کہے گا کہ یہ منظر بدل دو اور ایک اور منظر کریٹ کر دو، اس کا پس منظر کریٹ کر دو۔ یہ تلون مزاجیاں آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ جو آپ اس محفل کے لوگ ہیں، آپ ایک میں کا نام رکھو کہ کیا ہوں میں۔ آپ کو میں کہنے کے لیے مجھے کون کون سی باتیں سوچنی چاہیے؟ آپ کہیں گے کہ میں ملازم ہوں، اگر ملازمت سے نکال دیں تو پھر میں کون ہے؟ تو میں کا تعارف کرواؤ کہ میں کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس چیز کی محبت ہوں، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آپ محبت سے محروم ہو گئے ہو، آپ منفت کے اندر دفن ہو گئے ہو، اور آپ کو اپنے علاوہ کچھ عزیز ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی آوازوں پر مست ہو، اپنی شکلوں پر مسحور ہو گئے ہو۔ طاقت نفرت پیدا کرتی ہے، نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے، اور بغاوت طاقت کو اڑا دیتی ہے۔ آپ کے گھروں میں یہ حال ہے تو طاقت ظلم پیدا کرتی ہے، اور جس پر طاقت استعمال کی جائے اس میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ خاموش نفرت ہو۔ اور یہ خاموش نفرت بڑی بری شے ہے۔ کہتا ہے کہ ہم اس کو گرا نہیں سکتے، کہتا ہے پھر ایک کام کر، اگر اسے گرا نہیں سکتے تو اسے نظروں سے گرا دو۔ تو وہ بندہ گر گیا، اور وہ انسان جو نظروں سے گر گیا وہ آسمان سے گر گیا۔ اس طرح آپ اپنی نظروں سے گرتے جا رہے ہو۔ موقع دیں کہ آپ اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کریں، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اگر رکھے ہوئے ہیں تو گھر کے کتوں سے بھی محبت کرو۔ جب آپ کو محبت ہو جائے گی تو پھر آپ کو کوئی زوال نہیں آئے گا۔ یہ نہ کہو کہ وہ آدمی میرے حق میں اچھا نہیں ہے، تو اس کے حق میں اچھا ہو جا، اس کا گلہ نہ کر، برے آدمی کا گلہ نہ کر، برے سلوک سے نفرت نہ کر، تو اس سے اچھا سلوک کر۔ اگر تو برے آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگ گیا تو یہ سمجھو کہ برا آدمی بہت اچھا ہے، جس نے تجھے اچھائی پہ مائل کیا، تو پھر تو برا نہیں رہے گا۔ بعض اوقات کسی کو محبت سے دیکھا تو آپ کے اندر محبوبیت پیدا ہو گئی۔ رانجھے نے جب محبت سے دیکھا تو وہ خود بخود ہی ہیر بن جائے گی۔ بات تو ہے دیکھنے والے کی، تو آپ کا اصل کیا ہے؟ اصل وہ ہے جس کا نام نہیں لیتے اور جس کی محبت میں مرے جا رہے ہو۔ عام طور پہ کچھ لوگ موجود حالات سے محبت نہیں کر سکتے، ان کی محبت پیچھے رہ گئی ہوتی ہے یا ابھی آئی نہیں ہوتی۔ کہتا ہے کہ good days are either gone or not yet come۔ اچھے دن یا تو بیت گئے ہیں یا آئے ہی نہیں۔ وہ اچھا زمانہ تھا، اچھے دن آئے ہی کب ہیں؟ کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ آج کا دن اور یہ لمحہ اچھا ہے، یہی مومنٹ اچھا ہے، یہ جو آپ کا نان کوآپریٹو ساتھی ہے یہی اچھا ہے۔ آپ کو ساتھی پسند نہیں ہے، اور جو پسند ہے وہ ساتھی نہیں ہے، یہ آپ کی ٹریجڈی ہے۔ تو جو پسند ہے وہ ساتھ نہیں ہے، اور جو ساتھ ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اس پہ تبصرہ بند کر دو اور یہ بات خود سمجھ لو، اب مسئلہ حل ہو گیا۔ مسئلے کا علاج کیا ہے؟ یہی ساتھی جو ہے اسے پسند کرو۔ کہتا ہے کہ یہ ہے تو میرا بیٹا مگر گدھا اور بیوقوف ہے، تو اسے پسند کرو، یہ گھوڑا بن جائے گا۔ تیری پسند کا نام ہے بیٹا، پسند سے اگر نکل گیا تو پھر کیا بیٹا ہے؟ پھر ایک عذاب آ جائے گا۔ اپنی پسند کو اپنے لواحقین کے پاس رکھو، اپنی نگاہوں کو کرب و جوار میں استعمال کرو۔ یہ نہ ہو کہ ایک خیالی دنیا کے اندر ایک نئے آسمان پر ایک نئے چاند کی تلاش میں نگاہ پھر اٹھی ہوئی ہے۔ اس طرح حال گزر جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دنیا کی یہ چیزیں دے، مگر تم صرف اس دنیا کا خیال کرو۔ یہ تو اس دنیا میں اس دنیا کی تمنا کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سارا حال جو ہے گزرتا جا رہا ہے، وہاں پہنچیں گے تو شاید یہ کہیں گے کہ یا اللہ مہربانی کر اور اس دنیا میں بھیج دے۔ اللہ نے ادھر بھیجا ہے اور تم ادھر جانا چاہتے ہو، آپ کرنا کیا چاہتے ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ جاؤ دنیا میں اور دیکھو۔ کہتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے تو ہیں لیکن اس دنیا میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ آپ بولو ایسے آدمیوں کا کیا علاج ہو؟ اللہ کہے گا کہ کیا انہوں نے کائنات دیکھی؟ جی دیکھی، کوئی نقص تو نہیں تھا؟ اگر مالک پوچھ رہا ہے اور تم نے نقص بتا دیا تو تم مر گئے اور برباد ہو گئے، تمہاری کئی پشتیں خراب ہو گئی۔ یہ تو بنانے والا پوچھ رہا ہے، مالک ہے جو پوچھ رہا ہے کہ میری کائنات میں کوئی نقص نظر آیا؟
تم نے اگر کہا کہ ہاں نقص ہے، بس پھر تمہارے ساتھ جو حشر ہوگا میں تو بتا نہیں سکتا، تو یہ بھی کام نہیں آئے گا۔ نقص کا تو سوال ہی نہیں ہے، جیسا خالق ہے ویسی مخلوق ہے۔ اگر آپ یہ بات کہہ جائیں کہ یا الہی تیری ذات کی طرح تیری تخلیق بے نقص ہے، تیرا یہ جہاں، تیرے واقعات روزگار اور ہم بھی اس میں شامل ہیں، یا اللہ ہم نے بڑی تلاش کی کہ دنیا میں کوئی نقص نظر آ جائے، لیکن ہمیں کوئی نقص نظر نہیں آیا، اور جس کا تم سوچتے ہو کہ وہ بہت قصوروار ہے، اس میں بھی نقص نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری اپنی نگاہ کا قصور ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے روبرو تھے، بڑے سوال کر رہے تھے، وہ گفتگو کیا کرتے تھے نا، کہنے لگے کہ یا اللہ باقی باتیں تو سمجھ آ گئی ہیں مگر ایک بات رہ گئی ہے، یہ چھپکلی کیوں بنائی؟ انہوں نے سوچا کہ چھپکلی تو یوز لیس چیز ہے، یہ کیوں بنائی؟ اللہ تو پھر اللہ ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اتفاق دیکھو یا موسیٰ، چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ہم تو ہیں، مگر یہ موسیٰ کیوں بنایا آپ نے، یہ کس کام آئے گا؟ تو چھپکلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کسی کام کی چیز نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے چھپکلی کسی کام کی چیز نہیں ہے۔ دانائی اور حکمت یہ ہے کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے، تم اس کو ہی آفتاب سمجھو۔ وہ چھوٹی چیز بھی بڑے کام کی چیز ہے۔ کبھی آپ دیکھو تو زندگی میں کسی چھوٹے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بڑے کام کا بندہ ہوتا ہے، تو چھوٹی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بڑے کام کی ہوتی ہے۔ تم کسی کو کمزور نہ سمجھو، کسی کو انڈسپینسیبل نہ سمجھو، اور کسی کو حقیر بھی نہ جانو۔ اپنی جگہ پر ہر چیز مستند ہے۔ کائنات میں، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں آپ نقص نکالنا بند کر دو، پھر آپ کو نقص نظر ہی نہیں آئے گا۔ اس کی اصلاح بھی نہ کرو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک جماعت بنائیں، جمعیت التقویت ملت اسلامیہ وحدت بنانی ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کیا بنانا ہے، آپ کیا کرو گے؟ کہتا ہے کہ 2-4 ستارے ٹھیک کریں گے، پھر ان کی چال اور رفتار ٹھیک کریں گے۔ تو اپنی ہستی دیکھ، تو اپنی ہستی دیکھ اور اپنا انجام دیکھ، اپنا بیہیویئر ٹھیک کر لے، قریب والے سے قریب ہو جا، پہلے قریب والے لوگوں سے اچھا بیہیویئر کرو، خیرات کا بھی بیہیویئر کرو، پھر یتیموں سے، راہ کے مسافروں سے اچھا سلوک کرو، پھر جس نے تمہارا کہا وہ یہ کہے گا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اب آپ کو یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ اگر قیامت ہے اور یوم حساب ہے تو جو آپ کے خلاف گواہ ہوں گے وہی ہوں گے جو آپ کے گھر میں پل رہے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہے یہ بات کرتے ہوئے، میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسی بات ہو، لیکن اکثر ہوتا ایسا ہی ہے۔ مثلا چوہدری جمال الدین آ گیا اور حساب کے لیے کھڑا ہو گیا، پوچھا جائے گا کہ اس کے خلاف کون ہے، کہتا ہے کہ نمبر 1 تو اس کا بیٹا ہے، پھر بیٹے کی امی بھی برابر کی ایویڈنس ہے، اس سے بھی اس نے اچھا سلوک نہیں کیا، تو سارے بے زبان لوگ اب زبان درازیاں کرنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح نوکر بھی سارے بولیں گے، کیونکہ آپ نوکروں کے ساتھ آقا بنے ہو، کبھی انسان نہیں بنے۔ نوکروں کے ساتھ اگر انسان نہ بنے اور تم آقا ہی بن گئے تو پریشانی ہی پریشانی ہے، بدحالی ہی بدحالی ہے۔ اس لیے قیامت کو کون لوگ آپ کے خلاف گواہی دیں گے؟ آپ کو آنکھیں بند کر کے جو جو چہرہ نظر آتا ہے وہ دیکھتے جاؤ، یہ سوچو کہ آپ کے حق میں بولنے والا کون ہوگا، آپ خود ہی ہوں گے۔ کیا تیری گواہی مستند ہوگی؟ شاید آپ کے ابا یا اماں آپ کے حق میں بولیں گے، باقی تو میرا خیال ہے بات مشکل ہی ہے، تو یہ آج سے ہی بدل لو۔ آپ کے خلاف جو مخالف گواہیاں پل رہی ہیں ان کو موافق بنا دو، جس طرح چاہے بنا لو، انہیں کہو کہ تیری مہربانی، تو ناراض نہ ہو، گھر میں معافیاں مانگنا شروع کر دو، کیونکہ یہ سب آگے جا کے گواہیاں بننی ہے۔ اس سے پہلے آگے کوئی گواہی جائے اس کو یہاں روک لو، اب معافی مانگ لو، پھر آپ کے خلاف قیامت کو کوئی گواہی نہیں ہوگی، ورنہ یہ ساری گواہیاں ہیں، بیٹے بیٹیاں ان کی ماں، بڑی پریشانی ہوگی۔ دوست کا کہتے ہیں کہ 2 دن دوست رہا اور اس نے بڑا نقصان پہنچایا، یہ دوست نہیں ہوتا بلکہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طرح بے زبان نوکر وہاں پر بڑی زبان درازیاں کرے گا، لٹریچر بولے گا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے حبس کر کے میری زندگی کے کتنے سال ضائع کر دیے، برباد کر دیے، مجھے میری ایگزسٹنس پر مائل کرتا رہا، مجبور کرتا رہا، اس نے مجھے انسان نہیں سمجھا بلکہ حیوان سمجھا ہے، اور اس نے مجھے جانور بنا کے رکھ دیا۔ او از دس دا مین لارڈ گاڈ میڈ، یہ ہے وہ انسان جس کو خدا نے بنایا تھا، مگر اس نے بیل کا بھائی بیل بنا دیا۔ تمہاری باقی روشنیاں کس کام کی کہ تم نے بھائی کی روشنی چھین لی؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی روشنی چھین کر تمہیں کیا روشنی ملے گی؟ تم ہمیشہ اپنی فوقیتیں جتا جتا کر ساتھ والے کی فوقیت ختم کر رہے ہو۔ اس کے سر پر پگڑی رکھ تاکہ تھوڑی سی روشنی تجھے بھی ملے، اس کو جا کے سلام بول تاکہ وہ وعلیکم سلام کہے، اس کو کہو گے کہ سلامتی ہو تو وہ کہے گا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، اس کو کہو گے کہ میں آپ سے مل کے خوش ہوا تو وہ کہے گا کہ ہم بھی خوش ہوئے۔
خدا آپ کا بھلا کرے، کہتا ہے بھلا کہنے والے کا بھلا، یہ گنبد کی آواز ہے، جیسا بولو گے ویسا جواب آئے گا۔ آج سے وعدہ کرو کہ آپ گھر کے اندر قریب رہنے والے لوگوں کو دور نہیں رکھیں گے۔ یہ جو آپ نے اپنے گرد ایک خول سا بنایا ہوا ہے، اس سے باہر نکلو اور انسانوں سے جا کے ملاقات کرو، انسانوں کے دل سے ملاقات کرو۔ مثال کے طور پر کسی انسان کو اپنے دل میں جگہ دے دو، اسے نہ بتاؤ اور صرف جگہ دے دو، اس کو خیال میں محبت کرتے جاؤ۔ چوتھے دن خیال عمل میں آئے گا اور وہ بندہ بےتاب ہو کے آئے گا کہ کوئی بات ہے، دل کرتا ہے کہ آپ کو ملوں، یعنی کہ یہ ہے محبت۔ اور اگر دل میں غلط سوچو گے کہ یہ کیا آئے گا، دل میں اس کو گالی دیتے رہو تو وہ تھپڑ مار کے چلا جائے گا۔ تو یہ تیرا ہی خیال ہے جو چل رہا ہے، تیری دنیا تیرے ہی خیال کا نام ہے۔ اگر برا خیال تو بری دنیا، اور اچھا خیال تو اچھی دنیا۔ بد خیال ہے تو عاقبت خراب، اچھا خیال تو عاقبت اچھی۔ تو یہ سارا خیال ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کون ہے۔ میں انتشار ہے، آپ ایک میں بن جاؤ۔ تو کا خیال ہے میں، جس نے تو کے خیال کو میں بنایا، محبوب کے خیال کو اپنا بنایا، وہ کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا، وہ ہمیشہ سرفراز ہے۔ اور اگر محبوب خیال کے خیال کو اپنا بنایا تو بس پھر سرفراز ہے، دونوں دنیا میں سرفراز ہو گیا۔ اور اگر آپ نے اپنے قریب والوں پر فوقیت جتائی تو یہ فوقیت کی بڑی کمزوری ہے۔ کسی باپ کو سب سے زیادہ بے بس ہم نے اس وقت دیکھا جب وہ باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا خیال کر میں تمہارا باپ ہوں۔ بس اس کی طاقت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماتم ہو گیا۔ یعنی جب اسے یہ جتانا پڑ جائے کہ میں باپ ہوں، بیٹے کے ذہن میں یہ رہا ہی نہیں کہ وہ باپ ہے۔ تو ایسا وقت نہ آئے کہ یہ بتانا پڑ جائے کہ ہم فوقیت والے ہیں۔ فوقیت والے فوقیت جتاتے نہیں ہیں بلکہ فوقیت میں رہتے ہیں۔ جب گورنمنٹ جو ہے وہ طاقت ایکسرسائز کرے تو سمجھو کہ وہ بے بس ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اٹس گڈ ٹو ہیو پاور بٹ بیڈ ٹو یوز اٹ۔ جب کوئی حکومت طاقت استعمال کرنے پہ آ جائے تو سمجھو کہ طاقت ختم ہو گئی۔ طاقت کا ہونا اچھا ہے لیکن طاقت کے استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ طاقت جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے۔ جب باپ تھپڑ استعمال کرے گا تو سمجھو کہ اس کا باپ ہونا کمزور ہو گیا، اور جب خامن خاوندیت کو استعمال کرے گا تو ساری ودیتیں ختم ہو گئی اور وہ فیل ہو گیا۔ میرا خیال ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہے۔